وہ رسول صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، پوری انسانیت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے یہ نہیں کہا وما ارسلناک الا رحمتا للمؤمنین، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، صرف مومنوں کے لیے نہیں۔ اسی لیے ایک ہندو شاعر نے کہا تھا، اور وہیں سے ہم شروع کر رہے ہیں، عشق گر ہو جائے تو چارہ نہیں، عشق گر ہو جائے تو چارہ نہیں، محمد پہ صرف مسلمان کا اجارہ تو نہیں۔ میرے عزیزو، عقل رکھنے والے اور سمجھ رکھنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ رسول پوری کائنات کو ایک انقلابی زندگی دینے کے لیے آئے تھے۔ اسی لیے غور و فکر سے میرے آقا کی سیرت پڑھنے والے یوں کہتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ جس نے بہت قریب سے میرے آقا کو دیکھا وہ کہتا ہے کہ پوری کائنات میں اگر رنگ بدلا ہے تو وہ میلاد مصطفیٰ کی برکت سے بدلا ہے۔ آج کا دن منانا یہ رضا اکیڈمی، سنی جمعیت العلماء یا سنی بلال مسجد کا ہی حق نہیں ہے، اور نہ ہی اس علاقے یا کسی خطے کے مسلمانوں کے اوپر یہ فریضہ ہے، بلکہ آج کا دن ہر اس بیوہ کو کھڑے ہونے کا ہے جس کو میرے آقا نے عزتیں عطا کی ہیں۔ آج کا دن ہر یتیم کا دن ہے جس کو میرے آقا نے کندھوں پر بٹھا کر کے عزت عطا کی ہے۔ آج کا دن ان کمزوروں کے لیے ہے جن کے سہارا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر تشریف لائے۔ آج کا دن بوڑھوں کا ہے، آج کا دن بیواؤں کا ہے، آج کا دن فقیروں کا ہے، آج کا دن پوری کائنات کی ان بچیوں کا ہے جن کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ عورتوں کی عزت دینے والا رسول آج کے دن آیا ہے، بیواؤں کو شرف بخشنے والا رسول آج کے دن آیا ہے۔ جن کو لوگ اپنی محفلوں میں نہیں بٹھاتے تھے ان کے ساتھ میرے آقا نے محفلیں سجا کر کے عزتیں دے کر کے دنیا کو بتایا تھا کہ کائنات میں صرف تم آدم کی اولاد ہو، نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر اور نہ کسی عربی کو عجمی پر، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم من بنی آدم وآدم من تراب، تم سب مٹی سے بنائے گئے آدم کی اولاد ہو۔ پوری کائنات کو یکساں بنانے والا، ایکویلٹی کا حقیقت میں درس دینے والا وہ رسول آج کے دن تشریف لایا ہے۔ آج پوری کائنات کو چاہیے تھا کہ اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ دن مناتے۔ یہ تعصب کی نگاہیں، یہ تعصب کے چشمے جنہوں نے پہنے وہ حضور سے دشمنی کرنے لگ گئے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے میرے عزیزو، غیر مسلموں نے بھی جب پڑھا ہے، انگریز مورخ ہے اس نے لکھا ہے پوری کائنات میں انسان کو انسانیت کیا ہے پتہ چلی ہے تو یہ 20 اپریل کے بعد پتہ چلی ہے۔ یہ ہم نے نہیں کہا، انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہے۔ اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ایک دو میدان میں نہیں، دنیا کے ہر میدان میں انقلاب آیا۔ آج ہم کسی ریولیشن کو دیکھ کر کے، انقلاب کو دیکھ کر کسی ایک شخصیت کو یاد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں ہندوستان میں بہت ساری شخصیتیں پہچانی جاتی ہیں۔ تحریک آزادی کو لے کر کے جن شخصیتوں کو ہم یاد کرتے ہیں ان کا میدان ہے آزادی کی تحریک چلانا، ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانا۔ ان کی شخصیتیں مشہور ہیں، سب جانتے ہیں، وہ ہندوؤں میں بھی ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں، کرسچنوں میں بھی ہیں۔ تو وہ تحریک آزادی ان کا ایک میدان تھا، اس کے وہ انقلابی تھے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو جہالت سے نکال کر کے علم کے میدان میں ایک انقلاب لانے کی کوشش کرتے رہے۔ کچھ وہ ہیں جو بادشاہت کو ختم کر کے ڈیموکریسی کو لانا چاہتے تھے، جمہوریت کو، وہ ان کی انقلابی شخصیت ہے۔ کچھ وہ ہیں جو کمیونزم کو لائے۔ دنیا کا ایک ایک میدان ہے جس میں انہوں نے انقلاب لایا۔ یہ صرف کائنات میں تنے تنہا محمد الرسول اللہ کی ذات ہے جو پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک انسان کی ہر ضرورت میں انقلاب لا کر دکھایا۔ جب میرے آقا مدینے میں تشریف لائے تھے تو صرف 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا، صرف 6 لوگ قلم پکڑنا جانتے تھے۔ 10 سال کے بعد جب میرے آقا دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو 80,000 لوگوں کو لکھنا آ چکا تھا۔ علم کا انقلاب اس دنیا میں اس سے بڑا کون لایا ہے؟ میرے عزیزو، ایک صحابی ہیں، انقلاب کی بات آئی ہے تو کہتے ہیں
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت کی ہماری دو چیزیں ایسی ہیں جس کو یاد کر کے ہمیں ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو یاد کر ہم ہنستے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو یاد کر ہم روتے ہیں. اس صحابی نے جب یہ کہا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھتے ہیں کون سی باتیں جس پر تم روتے ہو اور جس پر تم ہنستے ہو؟ وہ صحابی کہتے ہیں ہنسنے کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں عقل و شعور نہیں، ہم کو کس نے پیدا کیا اور ہمارا رازق کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، اس کا شعور نہیں تھا. تو ہم نے افواہوں پر یقین کرتے ہوئے اپنے اپنے خدا بنا لیے تھے. آٹے کے خدا بناتے تھے اور آٹے کا خدا بنا کر سفر میں بھی لے کر کے چلتے تھے. توجہ چاہتا ہوں. اور وہ صحابی کہتے ہیں جب راستے میں کبھی کھانا ختم ہو جاتا تو ہمارے خدا کا کبھی ہاتھ توڑ کے کھا لیتے تھے. آٹے کا تو تھا، کھانے کی چیز تھی. کبھی پیر توڑ کے کھاتے اور زیادہ بھوک لگے تو گردن بھی توڑ کے کھا لیتے تھے. وہ خداؤں کے ساتھ یہ حشر کرتے تھے. وہ صحابی کہتے ہیں آج جب ہمیں یہ بات یاد آتی ہے تو ہنسی آتی ہے کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اسی کو توڑ کے کھاتے بھی تھے. اور دوسری بات وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باتیں جو یاد کر کے ہمیں رونا آتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے خود کی 5 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں اور ہر بیٹی کو میں نے قبر کھود کر کے دفن کر دیا. آخری بیٹی بڑی ہو گئی تھی. میرے سفر میں جانے کے وقت میں تجارت کے سفر پر تھا، میری بیوی نے بتایا نہیں اور بیٹی پیدا ہو گئی. ماں کیسے مارے؟ 4 بیٹیوں کو تو میں پیدا ہوتے ہی گردن مروڑ کر ختم کر چکا تھا. 5ویں تھوڑی بڑی ہو چکی تھی میرے آنے کے بعد. پھر جب مجھے پتا چلا 5ویں بھی بیٹی ہے تو اب تو وہ پہچاننے لگ گئی تھی. لیکن میرا دل اتنا سخت تھا کہ میں اس پہچاننے والی اور مجھے باپ کہہ کر پکارنے والی بیٹی کو بھی گھسیٹتا ہوا لے گیا اور اس کی چیخوں کو نہیں سنا. قبر کھودا اور اس کو زندہ میں نے دفن کر دیا. اس کی چیخیں میرے کان کو آج بھی اندر گونجتی ہوئی نظر آتی ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ آ کر کہتے ہیں جب زمانے جاہلیت کی یہ بات ہم یاد کرتے ہیں تو سینہ کلیجہ منہ کو آتا ہے، درد ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی تھی تو ہم عیب سمجھتے تھے. کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جانا یہ عیب تھا. یا رسول اللہ، آپ جو تشریف لائے، آپ جو تشریف لائے، منبر پر کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو اور وہ اسے حسن ادب دے کر صحیح جگہ شادی کر دے، میرے آقا فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جاؤں گا. دنیا والوں آج بھی سنو، جو ناک بھون سکیڑتے ہیں آج بھی بیٹیوں کے پیدا ہونے پر، آج بھی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار پڑھو تو سمجھ میں آ جائے. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہاں پر قانونی جرم ہے کسی کے بھی حمل کے اندر کوئی چیز ڈاکٹر بتا دے. 5 مہینے 6 مہینے کا جب حمل ہو جاتا ہے تو ڈائگنوز کیا جاتا ہے، سونوگرافی ہوتی ہے، CT اسکین ہوتے ہیں. ڈاکٹرز اتنا تو معلوم کر لیتے ہیں کہ پیٹ میں بچہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن پورے ہندوستان میں آپ دیکھ لیں یہ غیر قانونی ہے معلوم کرنا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے تو ہمارے کچھ ساتھیوں سے پوچھا انگلینڈ وغیرہ میں، کہا کہ وہاں تو ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں کہ بچے کے آنے کی تیاری کر لیں. کہا ہمارے ہاں تو بہت بڑا جرم ہے، ہاسپٹلز میں لکھا ہوا ہوگا کہ اگر پوچھ بھی لے تو اس پر قانونی جرم کا مقدمہ دائر ہو سکتا ہے، اس پر فائن ہے کہ پیٹ میں کیا ہے. میں نے معلوم کیا تو پتا چلا آج بھی یہاں پر حاملہ عورتیں جا کر ڈاکٹر سے پوچھتی ہیں، اگر ڈاکٹر نے بتا دیا بیٹی ہے تو وہ حمل کو گرانے کی بات کرتی ہیں. آج بھی یہ اس ترقی یافتہ دور میں جب یہ باتیں ہیں، قانون کیوں ہے آج کہ حمل کے اندر جو چیز موجود ہے پیٹ کے اندر بتانا غیر قانونی کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج بھی وہ مانسکتا کے لوگ موجود ہیں جو پیٹ میں بچی کو پاتے ہی 5 مہینے اور 6 مہینے کا حمل ابورشن کرا دیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے. اور آج سے 1400 سال پہلے اس نحوست کو میرے آقا نے قدموں سے رون دیا تھا. اور ایک نہیں، آپ کو یہ بھی میں بتاؤں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک بڑے دانشور نے کیا خوب کہا، حضور بیٹوں کے بھی باپ ہیں، حضور بیٹوں کے بھی باپ ہیں، لیکن بیٹیوں کے باپ رہنا سنت، بیٹوں کا باپ ہونا سنت. ہونا اور رہنے میں فرق ہے. حضور بیٹوں کے باپ تو ہوئے لیکن 3.5 بیٹے میرے آقا کے پیدا ہوئے اور بچپن میں انتقال کر گئے، لیکن بیٹیاں 4 ہوئیں اور چاروں جوان ہوئیں اور چاروں جوان شادیاں بھی ہوئیں. تو حضور کی سنت یہ بتائی گئی بیٹیوں کا باپ رہنا سنت. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کو یہ مزاج دیا جس کو تم گلا گھونٹ کر کے دفن کر دیا کرتے تھے،
یہ حقیقت میں بیٹیاں تمہارے لیے عذاب نہیں ہیں۔ ایک بار میرے آقا کسی جگہ سے گزر رہے تھے، ایک صحابی کہتے ہیں رات کا وقت تھا، ایک گھر پر بہت تیز روشنی آسمان سے اترتی دکھ رہی تھی۔ یہ وہ روشنی ہے جو صاحب بصیرت دیکھتے ہوں۔ آسمان سے کسی خاص گھر پر ہی نور کا اترنا، روشنی کا آنا دیکھا جا رہا تھا۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایک گھر پر یہ روشنی کا منظر کیسا دکھتا ہے؟ میرے آقا نے کیا فرمایا، جاؤ اس گھر والوں سے معلوم کرنا، دو میں سے کوئی ایک چیز ہوگی اس گھر کے اندر، دو میں سے ایک چیز ہوگی، یا تو کسی یتیم بچے کی پرورش ہو رہی ہوگی، یا آج ہی ان کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہوگی۔ صحابی کہتے جا کر معلوم کیے تو ان کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا۔ آج ہندوستان میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں، ہم اس رسول کے شیدائی ہیں جس نے عورتوں کو وہ بلند مقام دیا، 1400 سال کے بعد بھی تم ناک رگڑ کر کے بھی اپنی بہنوں کو اس مقام تک نہیں پہنچا سکتے۔ آج کے زمانے میں پھر میں کہتا ہوں، یہ کتے ہیں جو عورتوں کی عزت کی بات کرتے ہیں۔ کوئی اپنی بہن کو آج عزت دینے والا نہیں۔ یہ وہ ترقی یافتہ دنیا ہے جہاں آج بھی ایپسٹین فائل کھولے جا رہے ہیں۔ عورتوں کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے والے اگر عورتوں کی عزت کی بات کریں تو یہ شرم کی بات ہے۔ یہ ایسی شیطان ہیں جو فجر کی نماز کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے منہ سے عورتوں کی عزت اچھی نہیں لگتی، ہے ہی نہیں۔ ریئل میں جو عزتیں دی ہیں میرے آقا نے دی ہیں، اور شادی بھی میرے آقا نے فرمائی تو سب سے پہلے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرمایا، جب عورتوں کو بیوہ ہونا بھی ایک اپشگن کہلایا جاتا تھا۔ آج بھی ہے، آج بھی ہم تو بہت بدل چکے، لیکن یہاں تو ستی کی رسم بھی تھی۔ ہندوستان میں ستی کی رسم بھی ہوا کرتی تھی۔ شوہر اگر مر جائے تو عورت کو ساتھ میں جلا دیا جاتا تھا، اس کو جینے کا حق نہیں تھا۔ تھوڑا اپ گریڈ ہوا زمانہ تو پھر یہ کہا گیا کہ چلو اس کو جلایا نہیں جائے گا، جنگلوں میں چھوڑ دیا جائے۔ اب اور اپ گریڈ ہوا تو اتنا کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے بناؤ سنگار سب نکال دیا جائے، کسی ایک خاص جگہ میں اس کو رکھ دیا جائے، ودوا کو کہیں اچھی محفلوں میں آنے نہ دیا جائے۔ کوئی بھی محفل میں آئے گی تو اب شگن ہے، کام برے ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کا تصور تھا۔ عورت کا بیوہ ہونا کیا اس کے ہاتھ میں ہے؟ کیا وہ اپنے اختیار سے بیوہ بنی ہے؟ کسی کا شوہر کبھی بھی مر سکتا ہے، اس میں کیا قصور ہے؟ لیکن زندگی بھر وہ یہ عیب سہتی رہتی تھی۔ آج بھی بہت ساری جگہوں پر ان کو معاشرے سے الگ کیا جاتا ہے، مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 9 بیویاں ایسی نکاح فرمائی جو بیوہ تھیں مطلقات۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو عزت عطا فرمائی، عورتوں کی بات میں کر رہا ہوں، یہ تو ایک حصہ ہے۔ آج کے دن کس کس میدان پر ہم گفتگو کریں، کہاں کہاں عزتیں دی گئیں۔ عورتوں کی عزت پر بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ضرورت ہے۔ ہمارا وہ دین نہیں جہاں پر 12 سال کی بچی کو بلاತ್ಕಾರ کرنے والا بھی حکومت کے تخت پر بیٹھ کر کے مزے لے رہا ہو، وہ دین نہیں ہے۔ یہ دین تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نظروں کو بھی اٹھاؤ گے تو نظر کا زنا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ مسلمان عورتوں کی عزت ہے۔ اسلام ہر ایک بیٹی کی عزت کو ویسے ہی سمجھتا ہے جیسے مسلمان بیٹی کی عزت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زنا کا عذاب، زنا کی جو سزا ہے صرف مسلمان لڑکی سے کرنے پر زنا کی سزا ہے۔ کسی بھی گھر کی بیٹی کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی تو سزا وہی ہے، وہ چاہے ہندو کی بیٹی ہو، چاہے وہ یہودی کی ہو، چاہے عیسائی کی بیٹی ہو۔ یہ اسلام ہی ہے جو ساری بیٹیوں کو ایک سمان دیتا۔ یہاں پر تفریق نہیں ہے، عزتوں کی بات آئے اور مساوات کا درس دینے والا وہ رسول آج کے دن تشریف لایا ہے۔ عورتوں کو تو چاہیے تھا کہ آج کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے نعرے لگاتی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو آج بھی 5 زیور سب عورتوں کے ہاں اکثر پائے جاتے ہیں نا، دیکھے ہوں گے آپ، گلے میں نیکلیس، دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں، دونوں پیروں میں پائل، تقریباً سب عورتیں پہنتی ہیں۔ تاریخ آپ پڑھ کر کے دیکھو، یونان کی اس وقت کی پاش حکومتیں بھی اور پہلے کے دور کی حکومتیں بھی یہ میٹنگ کرتی تھی عورت کو انسان سمجھا جائے کہ نہیں سمجھا جائے۔ اور اس دور میں بعض لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ انسان ہے، لیکن اس کو ساتھ میں اگر کہیں لے جانا ہے بازار میں تو 5 زنجیریں پہنا کر، ایک گلے میں، 2 ہاتھوں میں اور 2 پیروں میں 5 زنجیریں ڈال کر کے عورت کو بازار لے جایا جاتا تھا۔ عورت کی یہ حیثیت تھی۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زنجیروں کو توڑا۔ فلا تقل لهما اف،
ان کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑک کر بات نہ کرو، وقل لہما قولا کریما، جب بھی ان سے بات کرنا تو نرمی سے بات کرو۔ اکثر لوگ یہاں مات کھا جاتے ہیں۔ ہاں بہت سارے لوگ جوانی میں تو اپنے ماں باپ کی عزت کر لے جاتے ہیں، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور تم جوان ہو گئے ہو اس وقت عزت کر کے دکھاؤ، یہ کمال کی بات ہے۔ پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تم حقیقت میں مرد ہو یا نہیں ہو۔ ہاں حقیقت میں تمہاری پرورش کیسی ہے سمجھ میں آئے گا۔ بڑھاپا آ گیا ہو، ایک چیز کو بار بار وہ پوچھ رہا ہو، باپ ایک چیز کو بار بار بھول جاتا ہو، ماں بوڑھی ہے اٹھ نہیں سکتی، بار بار پوچھتی ہے یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے، تم جھڑک دیتے ہو، اماں ابھی تو پوچھا تھا جواب تو دیا میں نے، کتنی بار پوچھتی ہو؟ تمہیں پتا نہیں تم بچپن میں اس ماں سے جتنی بار پوچھتے تھے وہ ہر بار جواب دیتی۔ اپنے باپ سے پوچھو، جب تم چھوٹے تھے کسی چیز کو دیکھ کر بار بار پوچھتے تھے، باپ تمہیں بار بار بتاتا تھا، لیکن تم سے اب سہا نہیں جاتا۔ ایک بار سوال کرنے کے بعد پھر دوسری بار وہ سوال کرے تو کہتے ہو بھولنے لگ گئے، باپ ہمارے بیمار ہو گئے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں لاتے، بے عزتی ہو جائے گی۔ اے میرے عزیزو، جس رسول نے فرمایا تمہاری جنت ان کے قدموں میں ہے، ہاں ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، دونوں میں سے ایک بھی ناراض ہوا تو تم نے دنیا میں جہنم خرید لیا ہے، دنیا میں تم نے جہنم خرید لیا ہے۔ حتیٰ کہ تمہیں یہ بھی نہ معلوم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماں باپ میں کوئی مر بھی گئے، انتقال کر گئے، ان کے حقوق یہ ہیں کہ ہفتے میں ایک بار تم ان کی قبر پر جاؤ، قبر پر جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کیا رکھا ہے وہاں پر، نہیں، حقوق ان کے موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے۔ ایک صحابی نے کہا کہ مجھے میری ماں کی قبر بھی نہیں معلوم، قبر بھی نہیں معلوم۔ حضور نے فرمایا ایک لکیر کھینچ لو اور اسے سمجھو کہ یہاں ماں ہے اور اس کی زیارت کرو۔ اندازہ کرو میرے عزیزو، والدین کے حقوق ختم نہیں ہو سکتے۔ میں پھر انشاءاللہ العزیز اس پر اور عرض کروں گا، آیتیں اور آئی ہیں قرآن پاک میں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اللہ فرماتا ہے زمین میں اکڑ کے مت چلو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تمہارے اکڑنے سے نہ زمین پھٹے گی نہ تم پہاڑوں سے بلند ہو سکتے ہو۔ دیکھو ان پہاڑوں کی طرف کتنے بلند ہیں، تم ان کے سامنے بہت بونے ہو، بہت ناٹے ہو۔ اس زمین کو دیکھو اس کی سختیاں کیسی ہیں، تمہارے اکڑنے کے لیے تمہارے پاس ہے کیا؟ تم ایک نطفے سے پیدا ہوئے، ایک ٹھوکر میں تم لنگڑے ہو سکتے ہو، لولے ہو سکتے ہو، تمہارے پاس کیا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضور انسان کی بساط کتنی ہے، انسان کی طاقت کتنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ سامنے، کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ، ایک پیر اٹھایا، وہ ایک پیر اٹھا کر کھڑا تھا تو حضرت علی نے کہا دوسرا بھی اٹھا لو، کہا کہ حضور دوسرا کیسے اٹھائیں، اوندھے منہ گر جاؤں گا، کہا بس تیری بساط اتنی ہی ہے، اتنی ہی ہے طاقت کہ اگر دوسرا بھی اٹھاؤ گے تو اوندھے منہ گر جاؤ گے۔ ہمارے پاس میرے عزیزو اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم پوری دنیا میں ادھر سے ادھر نظام کو بدل سکیں۔ غرور اور گھمنڈ جب آتا ہے انسان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ ہاں کچھ انسان ایسے ہیں جو زمینوں کے زمین فتح کر لیتے ہیں، مال بھی لے لیتے ہیں، حکومت بھی قائم کر لیتے ہیں، لیکن یہ صرف اور صرف رب کی ڈھیل کی وجہ سے۔ اور قرآن میں مولا فرماتا ہے ان کی طاقت ایسی ہے یہ انسانوں کی کہ اگر ایک مکھی مر جائے تو اسے زندہ نہیں کر سکے گا، یہ ایک مچھر مر جائے تو تم اسے زندہ نہیں کر سکو گے۔ تم کتنے کمزور ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ ہاں تمہاری دھڑکنیں جس دن رک گئی، تمہارے کروڑوں کی دولت لگا کر کے بھی تم سانسوں کو دوبارہ نہیں لا سکتے۔ میں نے ایک بڑی ہی عجیب و غریب بات پڑھی تھی، یہ کوریا کا غالباً ایک بہت بڑا امیر جس کی کمپنی ہے، مشہور موبائل کی کمپنی، دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والے موبائل کی کمپنی کا مالک، جس کا حال یہ تھا کہ وہ جب چاہتا حکومتوں کو بدل دیتا تھا، اپنے ملک کی حکومت کو بدل دیتا، کبھی پریزیڈنٹ کو کبھی پرائم منسٹر کو ختم کر دیتا، اتنا پیسے کا مالک تھا۔ یہ ابھی زیادہ دن کی بات نہیں، 2012-13 کی بات ہے۔ اچانک اس شخص کو ایک بیماری لاحق ہوئی، بستر پر گر گیا، کوما میں چلا گیا، اور اس کا بیٹا موجود ہے، اور اس نے دنیا کے مہنگے ترین ڈاکٹروں کو بلایا، اور پر ڈے 100 کروڑ کا خرچ بھی اگر لگے اپنے باپ کو بولنے کے قابل بنا دے اور روٹی کھانے کے قابل بنا دے۔ 100 کروڑ پر ڈے خرچ کر کے بھی کوئی ایک ڈاکٹر نہ اسے بولنے کے قابل بنایا، نہ بات کرنے کے قابل، نہ روٹی کا ایک لقمہ کھانے کے قابل۔ 4 سال تک بستر پر پڑا رہا، مردہ لاش کی طرح۔ 4 سال کے بعد کروڑوں ڈالر
اس پر خرچ ہو چکے، پھر وہ دنیا سے نکل گیا، ختم ہو گیا. وہ شخص جس کا غرور یہ تھا کہ میں دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہوں، میں دنیا کی حکومتوں کو بدل سکتا ہوں، اپنے بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اور سامنے موجود کسی ایک بندے سے ایک جملہ بات کرنے کی طاقت نہیں تھی. تم کیا سمجھتے ہو؟ اسی لیے میرے مولا کا فرمان سنو، زمین پر اکڑ کر مت چلو. آج یہ کفار و مشرکین جتنا ہماری زمین پر اکڑ رہے ہیں، ایک دن پکڑ آنے والی ہے، آئے گی پکڑ. ظالم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کاموں سے کوئی بے خبر ہے، سب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت ہر کام سے باخبر ہے، دیکھ رہا ہے. تم ظلم کی انتہا کرتے جاؤ. غرور اور گھمنڈ آج نشہ کس کا؟ حکومت کا، تخت کا. ارے یہ تخت فرعون کے پاس بھی آیا، قارون، حامان، شداد، یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا کے جن کے پاس آدھی سے زیادہ دنیا موجود تھی. تمہارے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس ابھی کچھ بھی نہیں. ان لوگوں کے پاس اتنا سونا تھا کہ وہ جنتیں بنانے پر لگ گئے تھے دنیا میں، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی رکھ کر کے محلات بنا رہے تھے. تمہارے پاس ابھی کچھ نہیں آیا، اور رب ذوالجلال نے ان ظالموں کو مچھروں سے، پانیوں سے، ہواؤں سے ہلاک کیا ہے. اور آج یہ آتنک مچانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں چاہیں آگ لگا دیں گے، ہم جتنوں کو چاہیں گے مار دیں گے. تم اپنے ظلم کے کاموں کو جاری رکھو، انشاءاللہ العزیز. وہ دن یاد رکھنا کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تم فرعون ہو تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. اگر تم نمرود ہو تو مچھر بھی تمہاری ہلاکت کے لیے آئے گا. اللہ رب العزت غرور کرنے والوں کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، اور آخرت کے متعلق حکم ہے کہ ان کو چونٹیوں کی طرح بنایا جائے گا، چونٹیوں کی طرح. اور حکم ہوگا کہ اے اہل محشر، ان کو روندو اپنے پاؤں سے، روندو اپنے پاؤں سے. جو گھمنڈ کرتے تھے دنیا میں، غرور کرتے تھے، اور انہیں پاؤں سے لوگ روند رہے ہوں گے، وہ چھوٹی چھوٹے ہو چکے ہوں گے. اور رب تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جو اکڑتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، غرور کرتے تھے، اور انہیں ایسا لگتا تھا کہ ساری طاقت ان کے پاس ہے. میرے عزیزو، آپ سے بھی میں یہی کہوں گا، عاجزی اختیار کرو. تواضع انکساری اچھی چیز ہے. اور کیسے پتا چلے؟ بڑھ کر کے سلام کیا کرو، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو. تمہارے دل میں کبر نہ آئے، غرور نہ آئے. ہر ایک کو اہمیت دیا کرو، اچھا کپڑے پہننے والا ہو کہ تنگ کپڑے پہننے والا ہو، غریب ہو کہ امیر ہو، فقیر ہو کہ غنی ہو، آپ اسے سلام میں پہل کریں، اسے مصافحہ کریں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ کوڑ کی بیماری والا، کوڑ کی بیماری جس سے لوگ بھاگتے ہیں، وہ بھی اگر آتا تو حضرت ابوبکر صدیق دسترخوان پہ اپنے بغل میں بٹھاتے تھے اور اپنے برتن سے کھلاتے تھے. یہ نہیں ہے، حالانکہ حدیث پاک میں بچنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن صرف اور صرف تواضع انکساری کے طور پر. تواضع اور انکساری انسان کو بلند بناتی ہے. اسی لیے حکیموں نے کہا ہے جس شاخ میں پھل ہوتے ہیں وہ جھکی رہتی ہے، پھل ہو تو ٹہنی جھکی رہتی ہے، اور جس شاخ میں پھل نہیں ہے تو اکڑی رہتی ہے، تنی رہتی ہے. اگر تمہارے اندر اخلاق اچھے ہیں تو جھکے رہو گے، اور اخلاق نہیں ہے تو اکڑے رہو گے. غرور و تکبر بغیر اخلاق والوں کے آتے ہیں. اور تفسیر میں آج جو اہم بات عرض کرنی تھی وہ سورۃ الکہف کی ہے. وقت لمبا ہو چکا، مختصر عرض کر دوں. سورہ کہف اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، حدیث پاک میں ہے جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے خانہ کعبہ تک ایک نور کا راستہ پیدا فرمائے گا. اور ایک حدیث میں ہے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک جو کچھ بھی اس کی خطائیں ہیں اللہ معاف فرمائے گا. سورہ کہف کی تلاوت 2 فائدے بتائے. تیسرا سنو، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو گئیں، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو گئیں، میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال، اللہ اس سے بھی اسے محفوظ رکھے گا. دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ کیا کرو گھروں میں، یا تو پھر کسی کی اچھی قرأت میں سنا کرو، تاکہ دونوں ثواب برابر ہیں، تلاوت کرنے کے اور سننے کے ثواب ہے. کہف ایک غار کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چند ایمان والوں کی فضیلت بیان کی ہے. عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 300 سال بعد، آپ کو آسمانوں سے اوپر اٹھا لیے جانے کے 300 سال بعد لوگوں میں عقیدہ بگڑ گیا تھا. ایک بادشاہ آیا تھا
جس کا نام دقیانوس تھا، اور وہ ظالم تھا، اور وہ لوگوں کا عقیدہ بدل رہا تھا، اور یہاں تک کہ وہ اپنے لیے سجدہ کرواتا، اپنے خدائی کا اعلان کر رہا تھا، یا پھر بتوں کی پرستی شروع ہو گئی۔ لیکن اس زمانے میں لوگ ڈر کے مارے گھر واپسی کرنے کی بات جیسے ہو رہی ہے آج، ویسے ہی بادشاہ اپنے پیسوں کے بل بوتے ان کو یہ کہلاتے کہ تمہارا دین الگ ہے، تم الگ دین میں آئے تھے، واپس آ جاؤ۔ دھرم پریورتن بدل رہا تھا، کئی بدل چکے تھے، پیسوں کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں، طاقت کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں، ڈر سے کچھ لوگ بدلتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ ہر زمانے میں قائم رہتے ہیں۔ بادشاہ کے کچھ وزیروں میں لوگ تھے جن کی تعداد 7 اور بعض روایتوں میں 8، اللہ بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کتنی تھی۔ یہ الگ الگ لوگ تھے، یہ ایمان والے لوگ تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے اور آخرت پر ایمان۔ اب وہ جو ذکر کرتا اسے مار دیا جاتا۔ تو ان لوگوں نے ایک دن مشورہ کیا کہ اس شہر کو چھوڑ کر ہم دور چلے جاتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اب یہاں ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، ورنہ بادشاہ کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، شرک اور کفر کرنا پڑے گا، ہم چلتے ہیں شہر سے باہر۔ یہ ساتوں نے راتوں رات مشورہ کیا اور نکل پڑے۔ ان کے ساتھ ایک کتا ہو لیا، اصحاب کہف کا کتا کہا جاتا، ساتھ میں چلتا رہا، اور یہ لوگ آبادی سے بہت دور نکل کر باہر گئے، اور ایک غار تھا، اس غار میں ان لوگوں نے رات کو پناہ لی، سونے کے لیے چلے گئے۔ اور وہاں پر جب سونے کے لیے وہ لوگ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر سالوں تک کے لیے نیند کو طاری کر دیا۔